آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتواں کام بھی کیا، پھر آپ 2 رکعتیں بھی پڑھتے اور آپ سے 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد پھر بھی سوال کرتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں علی 11 رکعہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس قدر سکون اور طمانینت کے ساتھ اور لمبی رکعتیں پڑھتے کہ مت پوچھئے وہ کتنی خوبصورت تھی اور کتنی لمبی تھی۔ لیکن آپ کی سنت یہ ہے کان یبدأ بالرکعتین الخفیفتین، پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا پڑھتے، گویا کہ اپنے آپ کو مائل کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے قریب جا کر جب اذان کا وقت ہوتا اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے۔ آج یہ پہلو ختم بھی ہو گیا، نہیں ختم ہوا تو مدم ہو گیا۔ خوف کی حالت یہ ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہی نہیں، لڑائی ہو جائے گی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو۔ وہ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، وہ اٹھایا کرتے، آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ لکی یصلین، یہ بھی نماز پڑھ لیں۔ جس بندے کا یہ خیال ہے کہ اذان کے وقت میں اٹھوں گا اور میری اولاد پہلی صف میں ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی شخص اپنی اولاد کو نمازی بنا سکتا ہے کہ اگر تھکاوٹ سے چور بھی اولاد ہے، پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، تو ان کو یا تو اذان سے پہلے اٹھائے یا خود سب کچھ کر کے فارغ ہو چکا ہو، ادھر اللہ اکبر ہو، ادھر اس کا ہاتھ پکڑے، بیٹا اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا بھی پڑھی ہے، اس کو یاد بھی ہو، ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ لیکن اگر آپ کا معمول یہ ہو کہ میں ہی اذان کے بعد اٹھوں گا، کبھی آپ کی اولاد جو ہے وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اٹھاتے، وہ بھی پڑھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ میں کچھ بھی ہمت نہیں ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو، کیا فائدہ ہوگا؟ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، صحیح الجامع کی روایت ہے 6439 کہ جو بندہ 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، وہ غافلوں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا، وہ غافل نہیں ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ 10 آیتیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ میں سے کون ہیں میرے محترم اور پیارے بھائی جن کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یاد ہے؟ کون ہے وہ؟ سب کو یاد ہے۔ آپ یہ 2 سورتیں ہی پڑھ لیں، آپ کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جائے گا، غفلت نہیں آئے گی، آپ غافل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ 100 پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا قانتین میں نام لکھ لیتا ہے۔ سورۃ بینہ سے شروع کریں، آخری پاؤ پڑھ لے، 100 آیتیں بن جائیں گی۔ اور اگر آپ نے نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنا ہے، 1000 آیتیں پڑھ لے، آخری 2 پارے جس کو یاد ہے پڑھ لے، وہ اللہ ذوالجلال نے نیکیوں کے جو خزانے ہیں ان کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔